الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 روزہ آن لائن ختم نبوت کورس میں خوش آمدید۔ آج ہم اس کورس کا 7واں سبق پڑھیں گے اور اس کے اندر جانیں گے کہ قادیانیوں کی پہچان کیا ہے اور یہ قادیانی کس طرح واردات کرتے ہیں، کس طرح لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، کس طرح اپنے مذہب کی دعوت دیتے ہیں، کس طرح وہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز، ایک طریقہ ان کا یہ ہے کہ یہ مسلمانوں سے گپ شپ لگانے کے بہانے اپنی شناخت کرائے بغیر بات مذہبی امور کی طرف لے جاتے ہیں اور یہ باور کرانے کی کوشش میں لگا دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مسلمانوں کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے، جو قرآن پاک اور صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں اور قرب قیامت وہ تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، تو قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق مسلمانوں کے اس عقیدے میں شک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور آخری طور پر کہتے ہیں کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے، پھر وہ آسمانوں سے اتریں گے، تو یہ چیز عقل کے اندر آنے والی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ مسلمانوں کے اندر اس طرح شک و شبہات پیدا کرتے ہیں، جبکہ رب کے ہاں کوئی چیز بعید نہیں ہے کہ وہ آسمانوں پر لے جائیں پھر آسمانوں سے واپس لے آئیں، تو اللہ کے ہاں تو کوئی چیز بھی بعید نہیں ہے۔ اور اس طرح قادیانی علماء کرام سے شدید نفرت کرتے ہیں اور ان کے متعلق یہ متشدد ہیں اور علماء کرام کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ علماء کرام فرقہ واریت اور کفر کے فتوے لگانے میں کسی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ ایک فرقے والے دوسرے پر کفر فتوے لگا رہے ہیں، اسی ہی بہانے کے اندر یہ کہتے ہیں کہ یہ علماء کرام اقلیتوں کو بھی معاف نہیں کرتے، اقلیتوں کو بھی یہ کافر کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں، ہمارا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے، اور یہ ہمیں بھی کافر کہتے ہیں۔ تو چونکہ علماء کرام صحیح طریقے سے ہی ان کے بارے میں عوام کو اور لوگوں کو باخبر کرتے ہیں اور اطلاع دیتے ہیں کہ یہ لوگ کافر ہیں اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اسی طرح اجماع امت ہے کہ یہ قادیانی کافر ہیں، تو اس وجہ سے وہ ان کو اچھے نہیں لگتے، اسی وجہ سے ہی وہ علماء سے نفرت اور علماء سے بغض رکھتے ہیں۔ اور اس طرح قادیانی لوگ اپنے ہاتھ کے اندر ایک خاص قسم کی چاندی کی انگوٹھی پہنتے ہیں، اور ان کی اس انگوٹھی پر قرآن پاک کی آیت لکھی ہوتی ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور قادیانیوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ مرزا قادیانی کی سنت ہے، اس وجہ سے وہ پہنتے ہیں۔ اور اس طرح قادیانیوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ یہ قادیانی، ان کا جو خلیفہ ہوتا ہے اس کی مکمل داڑھی ہوگی، اور صرف یہ دھوکہ دینے کے لیے کہ وہ اسلام کے مکمل پابند ہیں، ورنہ باقی جتنے بھی قادیانی ہیں
وہ مسلمانوں سے بھی نفرت کرتے ہیں اور شعار اسلام سے بھی نفرت کرتے ہیں اور ان کی داڑھی بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح قادیانی جماعت کا جو خلیفہ ہوتا ہے اس کے سر پر پگڑی ہوگی، باقی جتنے بھی قادیانی ہیں ان کے سر پر سندھی ٹوپی ہو گئی، جناح کیپ ہوگی، اس طرح کی وہ ٹوپیاں استعمال کرتے ہیں۔ پگڑی صرف اور صرف ان کا جو بڑا ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، وہی پہنتا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا مختصر گویا کہ طریقہ واردات یا ان کی پہچان کہ وہ کس طرح لوگوں کو ورغلاتے ہیں اور ان کا طور طریقہ کیا ہے، کس طرح رہتے ہیں، یہ ان کی ایک مختصر پہچان تھی۔ اس سے ہٹ کر قادیانی جو دعوت کا کام کرتے ہیں اس میں بھی یہ دینی مدارس یا مساجد سے منسلک جو لوگ ہیں ان کی بجائے زیادہ تر ان لوگوں پر محنت کرتے ہیں جو دین اسلام سے ناواقف ہیں، جن کا تعلق مدرسہ، مسجد، علماء کرام سے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ اپنا جال ان جگہوں پر بچھاتے ہیں جن جگہوں پر دینی تعلیمات کی کمی ہے۔ وہ علاقے جہاں پر دینی محنت نہیں ہو رہی، دین کا کام نہیں ہو رہا، لوگ دین سے جڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ لا علم ہیں، کلمہ تو ان کو آتا ہے لیکن باقی دینی معلومات ان کے پاس زیادہ نہیں ہے، تو ان علاقوں کے اندر جا کر یہ کام کرتے ہیں۔ اور موجودہ دور کے اندر یہ قادیانی سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، چونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں اور اپنے نام بھی یہ مسلمان والے رکھتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ قادیانی انہی کا نام مرزائی بھی ہے، قادیانی بھی ہے، اور یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، اور یہ دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ احمد سے مراد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن یہ احمد سے مراد غلام احمد قادیانی لیتے ہیں۔ لیکن سادہ مزاج مسلمانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اور اسی وجہ سے وہ قادیانی کہتے ہیں قرآن پاک کے اندر جو آیا ہے اسمہ احمد، وہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق تھا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ قادیانی کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر جو یہ الفاظ آئے ہیں اسمہ احمد، یہ مرزا قادیانی کے متعلق آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ اپنے آپ کو جماعت احمدیہ کہتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر چونکہ ان کا کافی کام ہے اور فیس بک پر بھی کام کرتے ہیں، ٹویٹر پر بھی کام کرتے ہیں، اس سے ہٹ کر ان کے اپنے چینل بھی بنے ہوئے ہیں۔ ان کے چینلوں میں سے سب سے زیادہ مشہور چینل، ٹی وی چینل، وہ MTA یعنی مسلم ٹی وی احمدیہ، اور یہ چینل ان کا 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے، اور اس چینل پر وہ اپنے کفریہ عقائد کو کھل کر بیان کرتے ہیں اور اس کی تبلیغ دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام احمدیت ہے، یعنی احمدیت کا ہی یعنی احمدیت ہی اصل اسلام ہے، اور اس چیز کے وہ نعرے لگاتے ہیں اور لوگوں کو اپنے اس مذہب کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس طرح ان کا ایک چینل ہے قادیان کے اندر، اس کا نام ہے مینارۃ المسیح، یہ قادیان انڈیا کے اندر ہے، اور اس چینل پر ایسے ہی یہ اپنی نشر و اشاعت کرتے ہیں جس طرح کے مسلمانوں کا خانہ کعبہ ہے، مسجد نبوی ہے، جس طرح وہاں کے مناظر ہر وقت دکھائے جاتے ہیں، تو یہ لوگ اس مینارۃ المسیح قادیان کے اس جگہ کے یہ سارے مناظر ہر وقت دکھاتے رہتے ہیں، یعنی اسلام احمدیت سے متعلق لوگوں کا سارا کچھ، یعنی ان کا نبی اور سارا کچھ جو ہے وہ اس جگہ قادیان کے اندر ہے۔ اور اس طرح سوشل میڈیا پر بھی یہ کام کرتے رہتے ہیں، فیس بک ہو گئی، یوٹیوب ہو گیا، اور اس پر یہ فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور اس طرح یہ آپس میں مسلمانوں کو لڑاتے ہیں۔ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ تاکہ مسلمانوں کے اندر آپس میں پھوٹ پیدا ہو۔ اب عام مسلمان کو یہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، فیس بک کے
آئیڈیاں بنی ہوئی ہیں، اس کے اوپر ان کے نام مسلمانوں والے نام ہیں، جس سے پتہ نہیں چلتا کہ آیا وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. تو وہ ایسی ہی کوئی بات چھوڑ دیتے ہیں جس سے مسلمانوں کے اندر ہی تفرقہ، مسلمانوں کے اندر ہی فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں. چونکہ یہ قادیانی سمجھتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو قادیانی نہیں وہ مسلمان نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک صرف وہ آدمی مسلمان ہے جو قادیانی ہے. جو قادیانیت قبول نہیں کرتا، مرزائیت قبول نہیں کرتا، مرزا غلام محمد قادیانی کو اپنا نبی نہیں مانتا، ان کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ ہمیں لڑاتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا کی دنیا پر جب بھی اپنے مسلمان بھائی کے خلاف اسلام کے بارے میں کوئی بات دیکھیں، علماء کرام کے بارے میں کوئی بات دیکھیں، تو اس کو پہلے پرکھیں، ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں کہ آیا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس وجہ سے کہ یہ لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں، آئے دن یہ علماء کرام کو بدنام کروا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے لبرل طبقہ بھی مزید آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ اور سازشیں ہوتی ہیں. اور اس طرح یہ پاک فوج کے خلاف بھی لوگوں کو ابھارتے رہتے ہیں. لوگ ان کے جو غلط اور برے نظریے ہیں اور بری سوچ ہے وہاں تک فی الحال نہیں پہنچ سکتی، اور وہ سرسری نظر پر دیکھتے ہوئے ہر طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، اور چونکہ ہم الحمدللہ سچے نبی کے، سچے اسلام اور دین کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم سچے مذہب پر ہیں، ہمارا نبی سچا تھا، اس کا لایا ہوا دین وہ بھی سچا تھا. تو جب سچا نبی ہے، سچا دین ہے، تو اس کا ہم پرچار کیوں نہ کریں، جبکہ وہ جھوٹے ہیں. ان کا نبی بھی جھوٹا تھا، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی فرامین سے ثابت ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اس کے ماننے والے جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، دجال ہیں. جب وہ اپنے جھوٹے نبی اور جھوٹے اسلام کی اتنی دعوت چلا رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہر جگہ پر اپنے سچے اسلام اور سچے نبی کا تذکرہ کرتے رہیں. دعا کہ رب کریم ہم سب کو فتنہ قادیانیت سے اور دور حاضر کے ہر ایک فتنے سے اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے، اور مرتے دم تک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ہم سب کو ہر ایک طرح کی قربانی دینے کی سعادت نصیب فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے تا حیات قبول و منظور فرمائے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے صدقے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا